قیام بولتے رات تمام جب کے قیام کرنے کو بولتے ہیں، یا اس سے تھوڑا سا کم یا زیادہ کر لیا. یہ رخصت ہے کہ آپ کی طاقت کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن رات کا قیام کرنے والے کو زیادہ اجر ہے. دعائیں اگر قبول کرانا چاہ رہے یا اللہ کی قربت قریب ہونا چاہ رہے ہیں تو رات کا قیام کرنا، عبادت، کچھ نمازیں ادا کر لینا، کچھ اللہ کا ذکر کر لینا، کچھ قرآن کی تلاوت کر لینا، تھوڑا کرو یا زیادہ کرو ہو گیا تو کریں. بلا شبہ رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت بات ہے اور بات کرنے میں زیادہ درستی والا ہے. یعنی تہجد کی نماز نفس پر قابو پانے اور بات کرنے کی فن اور اس میں تاثیر پیدا کرنے میں کمال اثر رکھتی ہے. تہجد کی نماز کا ذکر ہے. پھر مسلمانوں کو آدھی رات کے قریب تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا. پھر عام لوگوں کا خیال رکھنے کا بھی رکھتے ہوئے، یعنی آدھی رات کو اگر آپ اللہ سے ملنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے کہ پہلے آسمان پر روزانہ اللہ تعالیٰ آدھی رات کو پہلے آسمان پہ آ کے ایک ندا رکھتے، 3 آواز رکھتے ہیں. کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار سن لوں، یعنی کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر دوں، کوئی گناہ گار ہے اپنی توبہ کرنا چاہ رہا ہے تو میں اس کی توبہ قبول کر دوں، کوئی حاجت روا ہے تو اس کی حاجت پوری کر دوں. تو یہ 3 آواز رکھتے ہیں. کوئی بخشش کروا دینے والا ہے تو اللہ اس کی بخشش کر دینا ہے. تو اس وجہ سے 3 آواز رکھی. تو جو اٹھ کے نیک مومن بندے ہوتے ہیں ان کے 2 رکعت کی نماز پڑھ لینا چاہیے. بہت فضیلت ہے وہ نماز کی، 2 رکعت تہجد کی. مگر یہ نفس کو کچل کے اٹھنا پڑتا. رات کا وقت آپ 2 بجے رات یا 3 بجے رات، کبھی 3 بھی نہیں بج رہے، 4 بھی بج رہے نا، 4 بجے رات بھی پڑھ سکتے. فجر سے پہلے تک بھی تہجد کا وقت رہتا. 2 رکعت نماز کی تہجد کی ادا کرنا بہت فضیلت ہے. سورہ مدثر کا آ رہا ہے یہاں پہ ذکر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمر کے 40ویں سال رمضان کی 21ویں رات غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی. یاد رکھ لیجیے آپ کیا بول رہے ہیں کہ 40ویں سال میں نبوت ملی اور جو ہے رمضان کی 21ویں رات تھی جس میں آپ غار حرا میں گئے اور پہلی وحی اس وقت کی نازل ہوئی، جس میں سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی. سورۃ العلق ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہ جو ہے نا نازل ہوئی. لہٰذا کچھ وقت کے لیے وحی روک دی گئی تھی. پھر جب دوبارہ وحی کا آغاز ہوا تو سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیات نازل ہوئی. یہ سورۃ المدثر جب وحی روک دی گئی تھی، آپ کو غار حرا میں پہلی وحی آئی تھی جس میں سورۃ العلق نازل ہوا. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ملاقات سے بہت پریشان ہو گئے تھے. اچانک سے اگر آپ کو کوئی آواز آ گئی یا کچھ بھی آ گیا تو آپ ڈر جاتے نا. ایک ڈر خوف آ گیا تھا آپ کے اندر، ایک دم پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا چیز بھی میرے ساتھ ہو گیا. تو اس میں رہ کے تھوڑے دن تک جو ہے وحی نازل نہیں ہوئی. پھر جب رکنے کے بعد تھوڑے دن کے بعد جب وحی نازل ہوئی تو یہ سورہ مدثر کی آیات نازل